अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे तमाम दोस्तों का हॉरर स्टोरी होम पर वेलकम किया जाता है। मेरे जिस दोस्त ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा ले ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो मेरे तमाम दोस्तों तक पहुंच सके। दोस्तों, आज ये जो मैं कहानी आपके सामने पेश करने जा रही हूँ, ये कहानी हमें शमाइला ने भेजी है, जो कि हमारे व्यूवर्स हैं, जो इस्लामाबाद की रहायशी हैं। चले सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शमाइला है। जो वाक़या आज मैं बताने जा रही हूँ, पूरी ज़िंदगी का शायद एक खौफनाक एक्सपीरियंस था। मैं जनवरी में एक नए घर में मूव हुई थी। मेरा ये घर गिलगित के एक साथ एक गांव में था और ये घर एक गहरे तालाब के करीब था। ये घर मुझे काफ़ी अच्छी कीमत पर मिला था, क्योंकि वहाँ ये मशहूर था कि ये घर एक हॉन्टेड है। तो कोई इसलिए ये घर खरीदने को तैयार ही नहीं था। मैं जिन भूत वगैरह पे बिल्कुल यकीन नहीं करती थी। मैंने बस डील अच्छी देखी और ये घर खरीद लिया। वो घर खरीदने के कुछ हफ्तों बाद वहाँ पर तेज़ बर्फ़ानी तूफ़ान आया, जिसकी वजह से वहाँ की बिजली चली गई और मैं वहाँ अपने घर में ही बंद हो गई। अंधेरे की वजह से और बोरिंग होने की वजह से मैं बिस्तर पर जा सोने लगी और सोचा कि मैं सुबह जल्दी उठकर अपना थोड़ा और सामान अनपैक कर लूँगी। बीच रात में सडनली खिड़की की खटखटाहट से मेरी आँख खुल गई। मैंने एकदम उठने की कोशिश की, पर डर की वजह से अपने जिस्म की कोई भी हिस्सा मूव नहीं कर पा रही थी। लेकिन मैं अपनी आँखों से खिड़की की तरफ देख रही थी, जिसकी तरफ ये खटखटाने की आवाज़ आ रही थी। मैं बहुत डरी हुई थी कि मेरे अलावा घर में कोई भी नहीं है, तो ये किस चीज़ की आवाज़ है। जब मैं खिड़की की तरफ देख रही थी तो मैं क्या देखती हूँ कि एक लड़का, जिसकी शक्ल बहुत ही डरावनी थी, उसकी आंखें काली स्याह थीं और उसके चेहरे पर बहुत ही खौफनाक सी स्माइल थी। मैं चीखना चाह रही थी, भागना चाह रही थी, पर मेरी सारी कोशिशें बेकार थीं। मैं बार बार अपने आप को यकीन दिला रही थी कि ये मेरी नज़र का धोखा है, पर वो सब बहुत रियल था। और फिर एकदम वहाँ से वो लड़का गायब हो गया। फिर मुझे इत्मीनान हुआ कि कुछ ही देर में सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा ही वक्त गुज़रा होगा कि मुझे किचन में से शोर सुनाई दिया कि जैसे कोई दरवाज़ा बार बार खुल रहा है और बंद हो रहा है। तो मेरा दिमाग बिल्कुल काम करना छोड़ गया कि ये क्या हो रहा है, ये कौन सी चीज़ है। बड़ी ही मुश्किल से मैंने अपनी गर्दन को घुमाकर किचन की दरवाज़े की तरफ देखा। मुझे दरवाज़े की तरफ खड़ा नज़र आया एक साया सा, जो शैडो सा था। ये क्या चीज़ है जो मुझे नज़र आ रही है। मैं बहुत ही परेशान हो गई। मेरे देखते ही देखते वो साया मेरे कमरे की तरफ बढ़ने लगा। ये मंज़र देखकर मैं बहुत खौफज़दा हो गई। ये वही लड़का था। इसके कदम मेरे बिस्तर की तरफ बढ़ने लगे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी मौत मेरे करीब आ रही है। और वो लड़का मेरे बिस्तर के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया और उसकी मुस्कुराहट मेरे ऊपर बहुत खौफताड़ी कर रही थी। मेरा जहन बार बार ये कह रहा था कि मेरी ये आखिरी रात है। मैं अल्लाह ताला को याद करने लगी
اور درود پاک کا بہت ہی اونچی آواز سے ورد کرنے لگی۔ درود پاک پڑھنے سے میرے جسم میں جیسے ایک قوت سی پیدا ہونے لگی، اور میرا جسم جو بالکل موو نہیں کر رہا تھا، اب اس میں ایک قوت سی پیدا ہو رہی تھی، اور میری جان میں جان آ رہی تھی، اور ساتھ ساتھ درود پاک بڑھتی جا رہی تھی، اور جیسے کہ میری جسم ایک جان سی دوبارہ آ گئی، اور میں ایک دم بستر سے اٹھ گئی۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اور وہ لڑکا بھی وہاں سے غائب ہو گیا۔ اگلے دن جب میں صبح اٹھی تو میں نے بہت عجیب سی چیز نوٹ کی کہ میرے کمرے کی کارپیٹ گیلی تھی، بالکل اس جگہ سے جہاں سے وہ لڑکا چل کر آیا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا سر چکرا سا گیا کہ واقعی میری نظر کا یہ دھوکہ تھا۔ کیا یہ واقعی لڑکا میرے کمرے میں آیا تھا؟ اور میں زور زور سے درود پاک کا ورد کر رہی تھی۔ میں نے یہ عجیب واقعہ کچھ ہمسایوں کے ساتھ پیش کیا۔ جب میں نے پیش کیا تو دوبارہ اپنے گھر آئی، تو گھر آ کر میں نے دیکھا کہ میرا جتنا سامان تھا وہ سب نیچے ادھر ادھر پڑا، سب بکھرا پڑا تھا۔ میں یہ دیکھ کر بہت ہی پریشان ہوئی، اور اندر سے بار بار جو میری چیئر پڑی ہوئی تھی اس میں بار بار کوئی حرکت نظر آ رہی تھی، جیسے کوئی انسان اس پر بیٹھا ہو اور وہ ہلتی ہی جا رہی تھی، جیسے کوئی وہاں پہ آرام کر رہا ہو۔ یہ بھی دیکھ کر میں بہت خوفزدہ ہو گئی کہ رات کو میرے ساتھ کیا ہوا، اور اب یہ دن کو بھی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں بہت ہی زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ جب میں نے ایک دم پیچھے مڑ کر دیکھا کہ میرے پیچھے مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی کھڑا مجھے دیکھ رہا ہے، اور جو میرے بہت ہی قریب ہے۔ جب میں نے پیچھے کی طرف ہونا چاہا تو ایک دم جیسے ایک ہوا سا، شعلہ سا میرے قریب سے، بالکل میرے قریب سے، بالکل میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ایسے ہوا جیسے مجھے کسی نے چھوا ہو۔ اور جب وہ چیز نے مجھے چھوا اور مجھے محسوس ہوا تو میں اسی ٹائم گر پڑی۔ مجھے گرتے ہوئے یہ نہیں پتہ چلا کہ میں وہاں کب سے گری پڑی ہوں۔ میں بے ہوش ہو چکی تھی، مجھے کچھ نہ پتہ تھا کہ میں کتنے گھنٹے بعد اٹھی ہوں۔ جب لیکن میں اٹھی تو بہت رات کا ٹائم تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی چیز میرے پاس نہیں تھی، سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر پڑی تھی۔ میرا سامان جو کہ میں نے دیکھا تھا سب بکھرا پڑا تھا، ابھی بالکل صحیح طریقے سے اپنی جگہ پر پڑا تھا۔ میں پاگل ہو رہی تھی، ایک جو مجھے ڈر تھا اور دوسرا یہ سوچ رہی تھی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جو کہ میں جن بھوت پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ اس لیے میں تھوڑا حوصلے میں تھی کہ یہ چیزیں صرف میری دماغ کا نظریہ ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن جو میرے ساتھ واقعے بڑھتے جا رہے تھے، میں بہت ہی پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے آپ کو فریش رکھتی ہوں۔ میں نے سوچا میں شاور لے کر آتی ہوں۔ میں نے شاور لینے سے پہلے الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور شاور لینے چلی گئی۔ واپسی پر میں نے جو کپڑے نکالے تھے وہ کپڑے ہی میرے پھٹے پڑے تھے۔ ایسے لگتا ہے جیسے اس کو کسی نے 5 یا 6 سال تک استعمال کیے ہوں، حالانکہ میں نے وہ کپڑے ایک ہی دفعہ نہیں پہنے تھے، پہلی دفعہ وہ کپڑے میں نے پہننے تھے۔ یہ دیکھ کر میں جیسے کہ گر ہی پڑی۔
بہت خوفزدہ ہو گئی کہ یہ میرے دماغ کا کوئی نظریہ نہیں ہے یا میری یہ سوچ نہیں ہے، یہاں پہ کچھ چیز ہے جو مجھے مسلسل پریشان کر رہی ہے۔ یہ سوچتے ہی مجھے بہت زیادہ خوف آیا کہ جیسے ایک دفعہ پھر میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں نے اسی رات کو یاد کیا اور درود پاک کا ذکر کرنے لگی۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے گھر سے باہر آ گئی۔ دوبارہ پھر میں نے کچھ ہمسایوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے گھر کے سامنے جو تالاب ہے، اس تالاب کے بارے میں ایک قصہ پورے گاؤں میں مشہور ہے۔ یہ تالاب بہت زیادہ عصیب زدہ ہے، چونکہ یہ تالاب تمہارے گھر کے قریب ہے، گھر بھی اسی تالاب کا حصہ ہے، اور اس گھر میں جو بھی رہنے آتا ہے وہ یہاں زیادہ دیر تک نہیں رہتا۔ یہ چیزیں اس کو زیادہ دیر تک نہیں رہنے دیتی، اسی لیے آج تک یہ گھر خالی پڑا ہوا ہے۔ تو آپ اس گھر میں آئی ہیں، یہ سن کر میں بہت ہی زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ میں نے رات کے جب اس واقعے کو یاد کیا تو اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ کل اللہ پاک نے مجھے بچا لیا اور آج درود پاک نے دوبارہ سے مجھے بچا لیا۔ اسی اپنے گاؤں والے کہتے ہیں کہ اس گھر میں جو بھی آتا ہے نہیں رہتا، تو میں نے سوچا میں بھی شاید اسی وجہ سے اس گھر میں نہیں رہ پا رہی، اور آج تک میں دوبارہ اس گھر میں نہیں گئی۔ یہ گھر ہانٹیڈ ہونے کی وجہ سے کوئی لیتا نہیں ہے، نہ کوئی رہتا ہے، لیکن وہ گھر ابھی بھی میرے پاس ہے۔ لیکن آج تک میں اس واقعے کو بھول نہیں پائی۔ سوچتی ہوں کہ اگر اس رات کو اور دن کو اگر میں درود پاک نہ پڑھتی اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرتی تو شاید میں آج زندہ نہ ہوتی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے درود پاک کی برکت سے میری حفاظت کی۔ ہمیں ہر وقت دوستو اللہ تعالیٰ کا، اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیسی لگی دوستو یہ کہانی؟ ہمیں نیچے کمنٹس ضرور کریے گا۔